اور شہباز IMF کی MD سے تو بات کی پرائم منسٹر نے, اس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سفارتی کوشش بھی کی جا رہی ہے. شاید پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ ایک پرسیپشن ہے کہ کہنے کو تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے وہ ان کا بورڈ فیصلہ کرتا ہے, لیکن سم اور دی ادر یہ خود اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. تو آپ ہی کی سٹوری تھی کہ اسی ہفتے جو ہے پرائم منسٹر نے کم از کم لگ بھگ کو 1 درجن کے قریب جو امبیسڈرز ہیں, خاص کر کے جو ویسٹرن کنٹریز کے امبیسڈرز ہیں, ان کے ساتھ بھی ملاقات کی اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی, اور وہی کہ جی ہم تو اپنی تمام شرائط پوری کر چکے ہیں. تو اس میٹنگ کا کیا آؤٹ کم رہا؟ میرے پاس بھی ایک ڈیٹیل ہے اس حوالے سے, لیکن اس میٹنگ کا کیا آؤٹ کم رہا؟ ڈو یو تھنک کہ جو یہ خاص کر کے ویسٹرن کنٹریز کے امبیسڈرز ہیں پاکستان کے اس نقطہ نظر سے بلیو کرتے ہیں کہ جی IMF شاید پاکستان کے ساتھ تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں؟ دیکھیے اگین وزیر اعظم صاحب نے تھرو فارن آفس یہ میٹنگ ریکویسٹ کی تھی. 10 ممالک کے جو ان کے امبیسڈرز تھے ان کو بلایا گیا. ان کی جو سلیکشن آف دی امبیسڈرز تھی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. US کے امبیسڈر کو دعوت دی گئی, یونائٹڈ کنگڈم کے امبیسڈر کو, جاپان, فرانس, جرمنی, یہ تو میجر یہ امبیسڈرز تھے. پھر قطر, متحدہ عرب امارات, سعودی عربیہ اور چائنا, ان ممالک کے جو امبیسڈرز تھے ان کو وہاں پہ بلایا گیا. ایک ڈیٹیلڈ یہ میٹنگ ہوئی. ہمیشہ کی طرح جو اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں اس کو انہوں نے ٹوٹلی آف دا ریکارڈ رکھا. وزیر اعظم آفس کی طرف سے آج تک اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی, نہ ہی انہوں نے اس کو آفیشلی جو ہے وہ اکنالج کیا اس میٹنگ کو. انہوں نے میں نے جو انفارمیشن منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحب, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے بھی اس کو اکنالج نہیں کیا. بہرحال وہاں پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور وہی ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ دی گئی ہماری طرف سے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی. مین جو کنورسیشن تھی وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے تھے. ان کے وہی ٹاکنگ پوائنٹس تھے کہ حکومت نے کتنی اقدامات کیے ہیں اور کتنے مشکل فیصلے کیے ہیں. اور سپٹمبر 27 سپٹمبر کو اسحاق ڈار صاحب نے چارج لیا تھا. انہوں نے کہا جی آتے ہی میں نے IMF کو دعوت دی. IMF نے 3 ماہ لیے اپنا مشن بھیجنے میں, اور پھر مشن بھیجنے کے بعد جب ہمارے معاملہ طے پا جاتے ہیں تو کس طریقے سے ہم نے وہ جو مشکل ترین شرائط انہوں نے وہ گنوائی کہ جی ہم نے منی بجٹ بھی لیا ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا, گیس کی قیمتوں میں ہم نے اضافہ کر دیا, باقی مشکل اقدامات کر لیے. انہوں نے کہا جی کہ فارن ایکسچینج مارکیٹ کی جو ان کو جی ہم نے ضرورت تھی کام کرنے کی ادھر بھی کیا. تو اس کے باوجود ہمیں جو ہے وہ IMF کی طرف سے ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہا. IMF کی طرف سے ہمیں کائنڈ آف ایک پراپرلی اور پروفیشنلی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کا جو انہوں نے جو چیزیں انہوں نے شیئر کی وہ اتنی کنونسنگ نہیں تھی. جو ہمارے جو غیر ملکی امبیسڈر جو اس میٹنگ میں موجود تھے, تو اکارڈنگ ٹو سم آف دیم جن سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ کچھ موقعوں پہ وزیر اعظم صاحب کو روکنا پڑا. ڈار صاحب کو چیزیں ایسی آف دا ٹریک ہو رہی تھی اور وہی باڈی لینگویجز کے بھی اس میں ایشوز تھے. تو جو سٹوری تھی وہ اتنی کنونسنگ پاکستان کی طرف سے پیش نہیں کی گئی. جو چیز دیکھ رہے تھے یہ امبیسڈرز وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا حکومت واقعی سنجیدہ ہے ان سارے اقدامات کرنے پہ, کیا یہ ہمیں پوری حقیقت بتا رہے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو ون آف دا امبیسڈر جن سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ لگ ایسے رہا تھا کہ 2 اجنبی لوگ ایک کمرے میں تھے. ایک جو تھا شخص ایسی کہانی بتا رہا تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور جو دوسرا گروپ تھا اجنبی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. باٹم لائن اس سے یہ تھی, اور ٹھیک ہے اس پہ کراس کویسچننگ بھی انہوں نے شورنس بھی کی کہ وی انڈرسٹینڈ یور پوزیشن, بٹ کوئی اتنی کنونسنگ اور اتنی کوئی پروڈکٹیو جو میٹنگ تھی یہ نہیں رہی. چلے اس میں بھی ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ میری بھی کسی ایک سینئر ڈپلومیٹ سے مغربی سفارتکار سے ملاقات ہوئی, اور ان کو اس میٹنگ کے بارے میں علم تھا اور ان کو اس کے بارے میں بریف بھی کیا گیا. اور ان کے خیال میں کہ ظاہر ہے کہ کچھ جو خبریں چھپی کہ شاید یہ تاثر دیا گیا کہ جو یہ امبیسڈرز ہیں یا یہ جو ممالک ہیں یہ شاید حکومت کے موقف سے کنونسڈ ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. انفیکٹ دے ور ناٹ کنونسڈ. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ ہم جو وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں, بلکہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ یہ بات جو کی جاتی ہے کہ جی گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم نے پرائر ایکشن سارے مان لیے ہیں اور کچھ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے, اور ایون چلیں سارے نہ صحیح لیکن جو کچھ پاکستان کے کنسرنز ہیں وہ لیجٹمیٹ ہیں. تو انہوں نے بڑا بلنٹلی یہ کہا, انہوں نے کہا جی کہ نو, پاکستان از سولی رسپانسبل. پاکستان نے وائلیٹ کیا جو IMF کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹس کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک مفتاح اسماعیل تھے تو آپ کا پروگرام جو ہے بالکل آن ٹریک تھا. IMF واز ویری سیٹسفائیڈ اور وہ بالکل چیزوں کو ٹھیک ٹریک پہ لے کے چل رہے تھے. جب فائنانس منسٹر چینج ہوئے, اسحاق ڈار صاحب آئے, اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوئیں. تو یہ پاکستان کا کہنا
کہ پاکستان کے ساتھ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ کہنا کہ IMF نے گول پوسٹ چینج کیے ہیں, یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے. پاکستان بالکل سولی اس چیز کا رسپانسبل ہے, اور یہ جو ویو ہے, سینٹیمنٹ ہے, جو مغربی ممالک کے ایمبیسڈرز ہیں ان کے درمیان یہ ایک اتفاق رائے سے پایا جاتا ہے. تو یہ آئی ایم سرپرائزڈ کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, ظاہر ہے کہ ان کا ہمارے سے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ان کے پاس زیادہ بہتر انفارمیشن ہوگی. جب ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے تو پھر وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جب جو اگلا جس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں شاید وہ آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1, اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ ہم جو سٹوری ان کو بیچیں گے فورن ایمبیسڈرز کو, وہ ہماری بات کو مان لیں گے اور ایز اٹ از اس پہ عمل کریں گے, تو یہ ایسا نہیں ہوتا. جو چیزیں ان لوگوں کو احساس کرنی چاہیے حکمرانوں کو کہ یہاں پہ ان کا جو لوکل آفس ہے IMF کا وہ بہت ایکٹیو ہے. ان کی یہاں پہ جو لوکل ریپریزنٹیٹیو ہیں ایسٹر پیریز, ان کی انہی ایمبیسڈر کے ساتھ ملاقاتیں ایک تسلسل کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے رہتے ہیں. تو میں نے یہ خبر صرف ایکسپریس ٹریبیون میں اور ایکسپریس نیوز ڈیلی ایکسپریس میں ہی چھپی تھی, اور یہ خبر کہیں نہیں چھپی تھی. تو میں نے اس خبر کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ یہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایمبیسڈر, ان کو IMF سٹاف ملتا رہتا ہے. تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح کی یہ بریفنگز کر کے, اچھا اس میں پھر جو کنسرنز ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ, اور یہ خاص طور پر ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان میں یہ بہت امپورٹنٹ, ان کے اندر یہ ایک انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ پاکستان نے اپنی اکانومی کو خود مس مینج کیا ہے. یہ اپنی مس مینجمنٹ کا ہمارے اوپر جو ملبہ ہے وہ نہ ڈالیں. ایک بات ضرور, جیو پولیٹیکل کی جو بات کرتے ہیں ڈار صاحب, اس میں کچھ جان ہے. لیٹ می ٹیل یو دس, ٹھیک ہے, وہ فورن انویسٹرز ہیں, ان کا اپنے اس کے اوپر آئسولیشن میں نہیں آپریٹ کرتی. پاکستان کو دباؤ کا شکار مسلسل رکھا گیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے کوئی اس میں ہماری غلطیاں نہیں. ناظرین, ایک پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی UK میں, اور یہ میٹنگ بہت اہم تھی, اور اس میٹنگ کے اندر جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ جو US گورنمنٹ ہے اس کے جو سینئر لوگ ہیں, جس میں ان کی جو ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ تھیں, اور اس کے علاوہ ایک اور ان کے جو ہیڈ ہیں جو پاکستان کے پولیٹیکل افیئرز کو دیکھتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے جو مختلف جو فنڈز ہیں, گلوبل کیپٹل فنڈز ہیں, ان کے ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ, جس میں پاکستانی اوریجن کے لوگ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے اور کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل تھے. بڑے بڑے جو فنڈز ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے اس میٹنگ کے اندر, ہمارے ایک فارمر گورنر بھی تھے اس میٹنگ میں. تو وہاں پہ اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ پاکستان کا وے فارورڈ کیا ہے, فیوچر کیا ہے, کیا پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اس قسم کی ناظرین وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے, اور غالباً امپریشن اس میٹنگ میں ہمارے ذرائع کے مطابق اس قسم کیا دیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ پاتھ کی طرف جا رہا ہے. ان وے جو مختلف ویلتھ فنڈز تھے یا کیپٹل فنڈز تھے جو سرمایہ کاری کرتے ہیں مختلف ممالک میں, ان کو ایک US ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا US گورنمنٹ کی طرف سے ایک بریفنگ ارینج کر کے دی گئی ہے. دس از اے ویری ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ, اور اس میٹنگ میں میسج یہی تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ ہمارے ذرائع کے مطابق ایک پارٹیسپینٹ نے جو پاکستانی تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس طریقے سے چھوڑنا مناسب نہیں ہے, US کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور ایک تجویز وہاں پہ یہ بھی دی گئی کہ IMF کو اس چیز پہ انکریج کیا جائے کہ اگر وہ لانگ ٹرم نہیں تو ایک شارٹ ٹرم کوئی پروگرام فوری طور پر حکومت پاکستان کے ساتھ سائن کر لے. پروبیبلی اس تجویز کو ایک سنا گیا, بٹ اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی ڈیولپمنٹ اس لیے نہیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے کیونکہ ایک اس طرح ایک قسم کا یہ بریفنگ سیشن تھا. تو کامران, چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو رہی ہیں, اور پاکستان کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اپنے گھر کو ٹھیک کر کے چلنا چاہیے. لیکن